ناظرین کرام، شہاب کا حج کرنا تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، دیکھا ہوگا، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور بابا جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بیگ ٹانگا انہوں نے اور نکل پڑے کہ ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. اور جب لوگ ان کے پیچھے، اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ہجوم کے ہجوم ہو جاتے ہیں، پبلک کی پبلک اور میڈیا اور سوشل میڈیا والے سب اکٹھا. تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں. کدھر سے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں. پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے ویزا لیا؟ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تو بس اللہ بھروسے نکل پڑے. یار عجیب ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے نا کہ ایک بندہ جس کام کو کر رہا ہو پھر اس کے بعد وہی کام پھر سارے لوگ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. نماز کو چھوڑ کے باقی جتنے کام آپ دیکھ لیں کہ وہ کسی بندے نے کام کیا تو بس سارے لوگ اسی ٹریک پر لگ جائیں گے. نماز جو اصل ہے وہ کوئی پڑھتا رہے، وہ باقی اس کی کاپی اور نقل کوئی نہیں کرتا کہ چلو یار یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کرتا ہے. تو یہ صاحب نکل پڑے اللہ بھروسے. انہیں کوئی، ان کے پاس نہ ویزا ہے، نہ ٹکٹ ہے، نہ انہوں نے کوئی تیاری کی، نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے. بس نکل پڑے اور صرف ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ بھروسے نکلے اور جا رہے ہیں پیدل حج کرنے کے لیے، یہ ہماری تمنا ہے. آپ یار سوچ کے دیکھو کہ اسباب کا جو منکر ہوتا ہے نا، جاہل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اسباب پیدا فرمائے ہیں. اور پہلے تو اسی پر بحث تھی نا کہ یار شہاب کا حج پیدل کرنے کے لیے جانا یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، مناسب ہے نہیں مناسب ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعامات فرمائے ہیں تو اس کا فائدہ نہ اٹھانا یہ اللہ کی ناشکری میں آتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جہاز جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے اور ہم جا سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس پیسہ ہے. دو ہی آپشن انسان کے پاس ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ حج کرنے کے لیے جائے سواری سے، اور اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر اب یہ نہیں ہے کہ وہ پیدل حج کرنے جائے. اس کے لیے یہ ہے کہ دوسرا آپشن یہ چپ چاپ گھر پہ بیٹھو. لیکن خطروں کے راستے پہ تنہا سفر کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا. پھر یار ایسا بندہ جس کے پاس نہ پاسپورٹ، نہ ویزا، نہ ٹکٹ اور نہ کچھ اور اس کے بعد وہ نکل پڑا کہ بس جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا سوشل میڈیا پہ ہٹ کنڈا چلا ہے نا فیمس ہونے کا ایک عجیب طریقہ کہ انسان ایک الگ تھلگ کام کرتا ہے. یار جس کی اسلام میں دیکھو ہم جسے اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہو سکتا. ہم تو عاشق رسول کا دھبا لگا دیا کہ ارے یار دیکھو اتنے ضعیف کمزور بوڑھے انسان اور گھر وطن چھوڑ کے نکل پڑے اللہ بھروسے. یہ کہاں اللہ نے بتایا کہ آپ گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، آپ کو خود ضرورت ہے کسی اچھے پریوار کی تاکہ آپ کی دیکھ ریکھ کی جائے، اور آپ کو کہاں اسلام نے بتایا آپ اپنی جان جوکھم میں ڈال کے آپ نکل پڑیں. کہیں ایسا نہیں ہے بھائی. کسی ایک صحابی کا آپ بتائیں نا کہ کوئی صحابی فضول میں ایسا تو ہوا کہ ان کے آگے مجبوری تھی، ان کے پاس سواری نہیں، گھوڑے نہیں، تو تمام بزرگان دین پیدل حج کرنے کے لیے نکل پڑے. آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل حج کرنے کے لیے گئے. لیکن جب کہ ان کے پاس کوئی سواری، کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. آپ یہ بتائیں نا کہ جس کے پاس سواری ہے اور اس کے بعد کون سا ایسا صحابی تھا جو پیدل حج کرنے کے لیے گیا ہو. یہ دین کے خلاف جو امور ہیں. اچھا شہاب کا جانا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی انہوں نے 1 سال پہلے تیاری کی، 1 سال سے سارا سسٹم بنایا، ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ، سارے انتظامات کرنے کے بعد اب وہ یہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے سارے راستوں کو معلوم کیا. اب تو عجیب طرح کے لوگ نکل کے آ رہے ہیں کہ جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ راستہ جا کہاں رہا ہے، وہ بھی چل پڑے ہیں. تو اچھی طرح سے سمجھ لو یہ پھر اسے لوگ بہت زیادہ پرموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے سلام آپ کو، سلیوٹ آپ کو کہ آپ اکیلے نکل پڑے، پیدل نکل پڑے. یہ میرے بھائی یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو فالو کرنا اسلام ہے. آپ کتنا بھی اچھا کام کریں، آپ سوچ کے دیکھو کہ دعا پڑھنا آقا علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے، تمام دعائیں پڑھنا. لیٹرنگ میں جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور کھانا کھانے کی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. دونوں دعائیں ہیں نا. اب آپ لیٹرنگ میں جائیں اور پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ اور آپ کھانا جب کھائیں تو پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا ہے کہ آپ منہ میں لقمہ رکھ لیں. تو یہ آپ کا کرنا صحیح عمل ہوگا. پھر آپ اس پہ دلیل یہ پیش کریں کہ بھائی ہم نے غلط کیا، اس میں گناہ کیا ہے. اچھی بات تو ہے، دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں، لیٹرنگ میں جا رہے ہیں تو دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. تو یہ آپ کے دعوے کے ساتھ یہ دلیل صحیح ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی بھائی. کیونکہ آپ جو دلیل دے رہے ہیں یہ دلیل یہاں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ دعا تو ٹھیک ہے لیکن ترتیب بگڑ گئی. کہیں کی چیز کہیں آپ پڑھ رہے ہیں. آپ موٹر سائیکل کا پہیہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور ٹریکٹر میں آپ فٹ کرنے لگے اور پھر اس پہ دلیل یہ دیں کہ بھائی غلط کیا ہے، یہ بھی پہیہ ہے وہ بھی پہیہ ہے. تو پہیہ ہونا برابر نہیں ہے، پہیہ بھی اسی کا ہونا چاہیے جس گاڑی میں آپ فٹ کر رہے ہیں. تو آپ اپنے حساب سے اسلام کو چلانا
بند کر دو. آج کل تو اپنے حساب سے لوگ اسلام چلا رہے ہیں, دین کے حساب سے کوئی نہیں چل رہا ہے. مولوی بھی اپنے حساب سے دین چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ خود دین کے حساب سے نہیں چلے. ان کے منہ سے جو نکل گیا نا, وہ کہتے ہیں کہ بس یہی صداقت ہے. وہ کہتے ہیں جو ہمارے منہ سے نکل رہا ہے بس یہی صداقت ہے, یہی سچائی ہے. اب ہم دین میں سے کوئی ایسی حدیث پیش کریں گے جو ہمارے مطابق ہو, ہمارے مخالف نہ ہو, پھر وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے لا کے فٹ کرتے ہیں. تو مولویوں نے دین کو برباد کر کے رکھ دیا, دین کو اپنے حساب سے چل رہے ہیں. خدا کی قسم اگر مولوی خود دین کے حساب سے چلنے لگیں, دین کو اپنے حساب سے نہ چلائیں, تو انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح سے اسلام اور ایمان والے بن رہے ہیں, کیسے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں, اسلام پر عمل کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس سے نہ آگے بڑھیں نہ پیچھے ہٹیں. اسلام نے جو بتایا ہے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام میں مقام بڑا پانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھا بننا, تو ہمیں وہ کرنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے چاہا ہے, جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. بھائی آپ سوچو کہ آپ نے کسی مزدور کو لگایا کہ دن بھر میں تمہیں یہ کام کرنا ہے, تو وہ کام نہ کرے, پورا دن نام لیتا رہے, یا مالک 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 مالک, بہت اچھے ہیں گھر کے مالک, بہت اچھے ہیں, بہت بڑھیا ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اور وہ ایک اینٹ اٹھا کے بھی نہ لگائے, تو جو گھر کا مالک ہوگا وہ اسے تنخواہ دے گا کہ لو بھائی یہ تمہاری داڑھی پکڑو, یہ تم نے پورا دن کام کیا. وہ کہے گا کمبخت چلے جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے, تم نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. اور پھر وہ دلیل یہ دے کہ یار مالک صاحب ہم تو آپ کی پورا دن تعریف کرتے رہے کہ آپ بڑے سخی ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, بڑے نیک انسان ہیں. تو بھائی اس سے کام نہیں بنے گا. آپ کو جو حکم ملا ہے اسلام اور شریعت اور آقا علیہ السلام کی طرف سے, آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا, جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیاب بن سکتے ہیں. باقی آپ جیسے چاہیں کر لیں. مولویوں کو گالیاں دینا تو آسان ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی لوگ طرح طرح کی کمنٹس کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو بات اسلام دین قرآن کی صحیح ہوگی انشاءاللہ میں وہی آپ لوگوں کو بات بتاؤں گا. ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ ہمارے ضمیر میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے, اسلام دیا ہے, علم دیا ہے, قیامت کے دن اس علم کے بارے میں سوال کرے گا علماء سے, پوچھے گا تمہیں علم دیا تھا کیا کر کے آئے ہو. وہ کہیں گے مولا ہم نے دین سکھایا تو لوگوں کو. اللہ فرمائے گا اس لیے نہیں سکھایا تھا کہ دین کا کام ہو, بلکہ اس لیے سکھایا تھا لوگ تمہیں عالم اور علامہ کہیں. دنیا میں کہا جا چکا, فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اونھے منہ اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دو. تو علماء کو چاہیے صحیح بات لوگوں تک دین کی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سے